لاہور فلیٹی ہوٹل میں پاکستان ایوارڈ اکیڈمی کے زیر اہتمام پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نمایاں شخصیات نے شرکت کی، جن میں سینئر صحافی اینکر پرسن سہیل وڑائچ، سیاسی رہنما عمر شریف بخاری، رانا اسد، ارشاد بی انجم، ارشد گجر، شاہد نور، پروفیسر آمنہ سعد، رانا اطہر فاروق، محمد ناصر، انیلا ریاض، روحی، مصباح، رانا یوسف، اویس علی، افضل جویہ، شہباز قادری، نعیم احمد، چودھری آصف، زاہد اسلم، ریاض خان، سماجی رہنما شاہد قادر کے علاوہ دیگر نے بھی شرکت کی۔ تقریب کا مقصد یوم آزادی کے حوالے سے قومی یکجہتی، حب الوطنی اور پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر ملی نغمے پیش کیے گئے۔ آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد، تجھے آزاد سونی اور جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان ایوارڈ اکیڈمی کی جانب سے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات میں میڈلز اور ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ اپنے سیاسی معاملات سے افضل ہو کے، ہمیں ان سے بالا ہو کے، ہمیں اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آج جشن آزادی کے سلسلے میں تقریب تھی۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنی آزادی کو بڑی شان و شوکت سے مناتی ہیں، اور نئی نسل کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیوں سے یہ ملک بنایا، اور قائد اعظم کی انت تک محنت اور علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہوئی۔ ہماری نئی نسل کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کر کے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں۔ نہ ہمارے والدین اس طرح سے چمک سکتے، نہ ہم اس طرح سے چمک سکتے، تو سب سے پہلے تو یہ سارا کریڈٹ اس ملک کو جاتا ہے۔ دوسری اتفاق یہ ہے کہ اب عمر شریف بخاری صاحب جو ہیں، ان کے والد صاحب ہمارے لیے ایک انسپریشن تھے، جسٹس شریف حسین بخاری صاحب، اور یہ ہمارے بچوں کی، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ تو اور ندیم اپنا انجم صاحب جو ہیں، ان کو ہم اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب سے ہم جرنلزم میں 86 میں آئے، اور اس وقت سے ان کی محنت کو دیکھتے دیکھتے ہم نے ان کی ترقی کو دیکھا کہ کس طرح ایک انسان محنت سے اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے۔ پھر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شاہد قادر صاحب ہیں، ان سے بھی ہمارا زندگی کا ساتھ ہے، پوری زندگی کا ساتھ ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو پاکستان کو یہ لینا چاہیے کہ یہ بڑی کوئی معمولی چیز ہے۔ صرف یہ سوچ لیں کہ جب پاکستان بنا تو پورے لاہور میں 10 گاڑیاں بھی نہیں تھیں۔ جب پاکستان بنا تو کسی کے پاس، یہاں جتنے مہاجرین آئے ہیں، کسی کے پاس پورے کپڑے نہیں تھے، کسی کے پاس گھر نہیں تھا، اور پورے پاکستان کے اندر ایک یونیورسٹی تھی جس کا نام پنجاب یونیورسٹی ہے۔ آج 400 یونیورسٹیاں ہیں۔ اسی پاکستان کے اندر صرف ایک ٹیکسٹائل مل تھی۔ آج پاکستان بڑے ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ پاکستان کی فوج سرے سے ہی نہیں تھی، صرف ایک GHQ تھا، اور پھر پاکستان اس وقت مسلمان ملکوں کی بڑی فوجوں میں شامل ہے، اور دنیا کی موسٹ آرگنائز آرمیز کے اندر شامل ہے۔ پاکستان دنیا کا وہ پہلا مسلمان ملک ہے جس نے جمہوریت اور اسلام کو ملا کر پہلا پاکستانی آئین بنایا ہے۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جہاں پر الیکشن ہوتے ہیں، چاہے ہمیں 1000 اعتراض ہیں، کم از کم ہوتے تو ہیں، باقی ملکوں میں تو وہ بھی نہیں ہوتے۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جس میں آئین جو ہے وہ موجود ہے، اور آئین کے مختلف ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں، اسلامی ملک میں وہ نہیں ہے۔
اور جناب کسی دنیا کے ملک میں صحافت کی آزادی اور میڈیا کی آزادی مسلم دنیا میں نہیں ہے. 57 کنٹریز میں ایک میں بھی نہیں. یہ صرف پاکستان ہے جس میں چلو کبھی پابندیاں لگ جاتی ہیں, کبھی آزادی مل جاتی ہے, ہماری ایک اسٹرگل جاری ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر میں دریائے سکھر کے اوپر, جب دریائے سندھ کے اوپر پہلا پل بنا, اس سے پہلے بیراج جب بنا, تو اس وقت کی تصویریں موجود ہیں. پنجاب اور سندھ میں ہم میں سے کوئی کسی کے پاس بھی پورا لباس نہیں ہوتا تھا. ہم صرف تہمت باندھتے تھے, صرف ایک لنگوٹی پہنے. پاکستان میں بہاریں ہیں. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم روز کا روز گوشت آتا تھا, 1 پاؤ 1.5 پاؤ گوشت جس کے گھر آتا تھا وہ امیر ہوتا تھا. اب آپ کے فریجیں بھری پڑی ہیں اور آپ کو خدا کی اس نعمت کا کوئی شکرانہ ادا نہیں کرتے. 2 جوڑے ہوتے تھے, ایک باہر جانے کے لیے, ایک گھر پہننے کے لیے. روز موچی ہوتے تھے ہر کونے پہ بیٹھے ہوئے جس سے کب آپ جوتے ٹھیک کرواتے تھے. اب آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی موچی کہاں بیٹھتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ سب کچھ بدلا ہے پاکستان میں. ہر گھر کے بچے پڑھے ہیں. پہلے تعلیم کہاں تھی, اب ہر گھر کے بچے کہیں نہ کہیں ملازم ہیں یا کاروبار کرتے ہیں. یہ سب کچھ جو آپ کو ملا ہے اس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے. خدا کا شکر ادا کریں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ کہیں پاکستانی اس لیے نہ نقصان پہنچ جائے پاکستان کو کہ یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے. خدا کے شکر کی بجائے یہ ہر وقت خدا کے شکر کا انکار کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو حاصل ہو گیا, آپ کی پہلی نسل, ہر بندہ اپنے 20 سال پہلے کی زندگی دیکھ لے, 10 سال پہلے کی زندگی دیکھ لے, کیا اس کی زندگی آج سے بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے. اگر بہتر ہوئی ہے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ کیا اس کے گھر کے حالات, کیا اس کی کنوینس, اگر وہ سائیکل پہ تھا موٹر سائیکل پہ آیا ہے یا نہیں, موٹر سائیکل پہ تھا تو کار پہ آیا ہے یا نہیں. ریڑوں پہ سفر ہوتا تھا پہلے پاکستان میں, ٹھیک ہے, ایک بس ہوتی تھی جس پہ سفر کرتے تھے. اب آپ ایئر کنڈیشنز میں سفر کرتے ہیں اور اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اور آگے جانا چاہیے, اور آگے جانا چاہیے, مگر یاد رکھیں کہ باقی دنیا میں بھی 1965 کے بعد, 1950 کے بعد جو جدیدیت کا سفر تھا وہ کہیں اتنی تیزی سے طے نہیں ہوا جتنی تیزی سے پاکستان میں طے ہوا. کسی بھی ملک سے بڑی ہماری مڈل کلاس ہے, کسی بھی ملک سے خوشحال ہماری زندگی ہے. آپ صرف انڈیا کا لائف سٹائل دیکھ لیں, صرف کسی دن ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آ کے, ظاہر ہے وہ امیر طبقے سے لوگ ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے کپڑے دیکھ لیں اور اپنے کپڑے دیکھ لیں, ان کے جوتے دیکھ لیں اور اپنے جوتے دیکھ لیں, اور کبھی کمپیریزن کر لیں کہ کیا آپ بہتر جگہ پہ ہیں یا وہ بہتر جگہ پہ ہیں. کون ہے آج پاکستان میں جس کو جو گوشت نہیں کھا سکتا؟ کون ایسا ہے آج پاکستان میں جو اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا؟ یہ ساری چیزیں ہم اچیو کر چکے ہیں اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو, اپنی آزادی کو اور اس ملک کو دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت